الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے ہر ایک اس سے واقف ہے. ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اور ملت کے سلسلے میں ہمدردی ہے، وہ اپنے دل میں رو رہا ہے کہ حالات اس تیزی سے کیوں کر تبدیل ہو رہے ہیں. اور یہ درد ضروری بھی ہے. یہ درد، یہ قرن، یہ تکلیف، یہ پریشانی ملت کی حالت کو دیکھ کر یہ امت کی زندگی کی علامت ہے. زندے کو سوئی بھی چبائی جاتی ہے تو تلملا اٹھتا ہے، مردے کے اعضاء کو کاٹ بھی دیا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ درد کا ہونا، تکلیف کا ہونا، یہ زندگی کی علامت ہے. لیکن کیا خالی تڑپنا ہی کافی ہے؟ کوڑنا ہی کافی ہے؟ پریشان ہونا ہی کافی ہے؟ یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس سلسلے میں کچھ غور بھی کرنا چاہیے، کچھ اپنے سلسلے میں اقدام بھی کرنا چاہیے، کچھ عملی طور پر کوششیں بھی کرنی چاہیے. اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. پہلی چیز بار بار یہاں سے بیان کی جا چکی ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ حالات ایسے ہی آتے نہیں ہیں. خدا کو اپنے بندوں سے کوئی بیر نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے، یا مسلمانوں کے تعلق سے خاص کر خدا کو کوئی نفرت نہیں ہے کہ ان پر حالات کو لایا جائے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، وہ تو اپنے بندوں کو خود سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تو مختلف مناسبات پیدا کرتے ہیں. جمعہ کا دن، 5 نمازیں، رمضان کے ایام اور پھر حج کے ایام، اس طرح کی بہت ساری مناسبتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ تو بندوں پر بڑے مہربان ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر عام ہے. پھر بھی یہ حالات کیوں کر آ رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارا اپنا کردار ہے، اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. قوموں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، جو قومیں تباہ ہوئی تھی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. خود ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تکلیف یا پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ہر چیز پر پکڑتے نہیں ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، جیسے خیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ جلد از جلد کرتے ہیں، اچھے اعمال پر فوراً اللہ بدلہ دیتے ہیں، جیسے اچھے اعمال پر اللہ کی طرف سے جلد از جلد فیصلے ہوتے ہیں، اگر برائیوں پر بھی ایسے جلد از جلد فیصلے ہونے لگے، جیسے برائی ہوئی فوراً اس کے خلاف اللہ کی طرف سے فیصلہ نازل ہونا شروع ہو جائے تو پھر ملت برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے
جس میں انسانوں سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہوں کی بارش ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو دور کرتے رہتے ہیں تاکہ بندہ سنبھل جائے. تو یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہمیں تو کچھ غور کرنے کا موقع مل جائے. شکایت ہم کرتے ہیں ایسے حالات ہو رہے ہیں, سب خاموش ہیں, آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. جن کا کام ہے وہ اپنا جانے, میرا کیا فرض ہے, میری کیا ذمہ داری ہے, مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم دوسروں پر تبصرے کرتے ہیں, قائدین پر تبصرے, حکومتوں پر تبصرے, عدالتوں پر تبصرے. اب کون کس حالت میں ہے وہ جانتے ہیں, ان کا خدا جانتا ہے. لیکن ہماری کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں. میں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا, میں اپنی کمزوریوں پر کیوں نظر نہیں کرتا, یہ تو سوچنا چاہیے. میں جو کر سکتا ہوں اس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا. جو میرے بس میں نہیں ہے, جو دوسروں کے متعلق احکام ہے, اس کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا, مجھ سے اپنے بارے میں پوچھے گا. افسوس یہ ہے کہ جس بارے میں مجھ سے سوال ہوگا میں اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں, میں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہوں. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہے. دیکھیے گناہ, اس کی نحوست سے قومیں برباد ہوتی ہے, اس کی نحوست سے قومیں تباہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے, اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے قوم و ملت رزق اور برکت سے محروم ہوتی ہے. تو گناہ کتنے ہوتے ہیں کوئی کچھ اندازہ کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط نقل کیا جاتا ہے کتابوں میں, جو انہوں نے اپنے زمانے کے فوجی کمانڈر کو لکھا تھا. اس میں بہت ساری نصیحت کی. اہم نصیحت یہ تھی کہ دشمنوں سے زیادہ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ بات کہی تھی کہ اس کو فوجی کمانڈر سے کہا تھا کہ تمہیں دشمنوں سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا خود اپنے آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اپنے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اتنا دشمنوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دشمن بھی ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں. قحط سالی آتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں سے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. گناہوں سے اگر ہم بچ کر رہیں گے تو یہ اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی کے معنی یہ بچ کر رہنا, گناہوں سے بچ کر رہنا. جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیں گے, آسان کر دیں گے, مسائل حل کر دیں گے. تو جو سب سے بڑا مسئلہ خود اپنا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اپنے بارے میں, میرا اپنے خدا سے کیا تعلق ہے. آج افسوس ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں, صریح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, مشرکوں کی تعظیم کرتے ہیں, بدعت میں جو مبتلا ہیں ان کی تعظیم کرنے سے روکا گیا ہے. ان کے بارے میں کہا کہ فقد اہان علی ہدم بناء الاسلام, جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کی عمارت کو توڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے. آج افسوس ہے غیروں کے تہواروں میں ہم شریک ہوتے ہیں, ان کی تعظیم ہم کرتے ہیں, ان کی عزت افزائی ہم کرتے ہیں. تو جب غیر اللہ کی ہم تعظیم کریں گے, جو شرک کی نجاست میں, شرک کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کی ہم تعظیم کریں گے, ان کا اکرام کریں گے,
تو کیا اللہ خوش ہوں گے ہم سے؟ ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی؟ افسوس ہوتا ہے، شرک قدم قدم پر ہم سے ہو رہا ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اکثریت شرک کے ساتھ ایمان لاتی ہے۔ ہمارے بچوں سے شرک ہو رہا ہے، اسکول میں بیچتے ہیں، کتابیں پڑھتے کیا سکھایا جاتا ہے؟ شرک سکھایا جاتا ہے، شرک کی چیزیں پڑھتے ہیں، شرک کے ماحول میں ان کی تربیت ہوتی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جان چلی جائے، جان کو نقصان ہو جائے، جسم کو نقصان ہو جائے، اس کی تو ہمیں فکر ہے۔ ایمان برباد ہو رہا ہے، دین برباد ہو رہا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں سوچنا چاہیے، کہاں کہاں سے ہم شرک کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے اللہ کے سلسلے میں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، کہاں کہاں پر ہم اللہ سے گستاخی کر رہے ہیں، کتنے اللہ کے احکام کو ہم دن بھر پامال کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، بندوں کے سلسلے میں ہمارے کیا حقوق ہیں، کیا معاملات ہیں ہم سے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کتنے آپس میں بھائی بھائی سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات خراب، پڑوسیوں سے تعلقات خراب، ایک ماحول میں رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، اس کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، اس کے خلاف یہ سازش کرتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کوئی مسلمان کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے لوگ ہنستے ہیں کہ اچھا ہو گیا فلاں ڈوب گیا، اچھا ہو گیا فلاں پکڑا گیا۔ ایسے وقت پر ایمانی غیرت اور انسانی حمیت کے بجائے اپنی دشمنیوں کو آدمی ظاہر کرتا ہے، اپنی دل کی گندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ کتنوں کی رمضان کا مہینہ ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو پنجگانہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں؟ رمضان کی اس مبارک مہینے میں بھی یہاں کا ماحول چھوڑیے، عمومی حالات کے اعتبار سے جائزہ لیں گے، 25% لوگ بھی باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کہاں سے پھر اللہ کی مدد آئے گی؟ روزہ کتنے لوگ رکھ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کا کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، راستے پر کھاتے ہیں، ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزوں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے، رمضان کے مہینے کی برکت حرمت پامال کی جا رہی ہے۔ پھر کہاں سے ہم امید کریں اللہ سے اچھے حالات کے آنے کی؟ جیسے اعمال بھیجیں گے ویسے فیصلے نازل ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، بندوں کے سلسلے میں کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ استغفار سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو وصیت کی کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کیجئے، وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، آسمان کے دروازے کھول دے گا، بارش ہوگی اور آسانیاں دور ہوگی، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا من لزم الاستغفار اجعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا، جو استغفار کو پکڑا رہتا ہے، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہر پریشانی کو اس کی دور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے جو ذاتی حقوق ہیں،
اس کو پہلے ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم خود درست ہو جائیں گے، معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے حالات بھی اسی طرح سے اتریں گے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.